बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अनवर पाशा। राइजिंग ऑप्शंस के प्लेटफॉर्म से आपसे हम मुखातिब होते हैं और हमारी कोशिश होती है कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करें और उसके ऊपर हम कोई वर्थ वाइल आउटपुट आपके सामने रखें। आजकल हम औलाद की तरबियत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। 2 एपिसोड ऑलरेडी हो चुके। उसके अंदर हमने बच्चा जबकि माँ बाप और घर के तमाम अफराद की सराउंडिंग में होता है, वहाँ पर क्या क्या इक़दामात पॉसिबल होते हैं, क्या क्या उसकी ज़िंदगी में बुरे इम्प्रेशंस डेवलप करते हैं और कौन सी अच्छी चीज़ें डेवलप करते हैं। ऑड्स बंदे को पता चल जाए तो डेफिनेटली इवन खुद ब खुद बराबर हो जाता है। बंदा उन ऑड्स को कवर करता है। जब उन गढ़ों को बंदा बंद करता है तो डेफिनेटली उसके लिए अगली जो राह है वो बड़ी कुशादा हो जाती है। आज हमने जो इस सिलसिले में गुफ्तगू करनी है वो ये करनी है कि बच्चा अब उस दायरे से निकल के अभी स्कूल के दायरे में आने लगा है। अब ऐसी सूरत में आपका कंट्रोल जो है वो टू द मिनिमल साइड होने जा रहा है। उसकी चंद वजूहात हैं, ऑब्वियस वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि डेफिनेटली अब आप बच्चे के ऊपर उस तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले वो स्कूल जाएगा, स्कूल से थका हुआ आएगा, फिर उसने खेलना भी है, उसकी दोस्तियां बढ़ जाएंगी, दाएं बाएं उसको मूवमेंट काफ़ी बढ़ जाएगी। तो वहाँ पर कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जो अब आपको एक्स्ट्रा विजिलेंट होकर देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपने, क्योंकि पीछे आपने अगर आपने तामीर उसके मुताबिक की है जो एडवाइज्ड है और जो मारूफ में अच्छा जाना जाता है, तो डेफिनेटली अब आपको थ्रेट फील होनी चाहिए। रीज़न उसका ये है कि हमें यहाँ पर वो बस तलाश करनी है दुरुस्त वाली। अब देखें ना, बसेस का अड्डा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एयरपोर्ट्स होते हैं, सी में जहाज़ होते हैं, ये सब जगह जितनी भी हैं वहाँ पर हर गाड़ी एक ही मंजिल पर नहीं जा रही होती, तो वहाँ पे बोर्ड्स लगे होते हैं। तो आप जब जाते हैं तो बड़े तरद्दुद के साथ आप मुतअल्लिका फ़्लाइट लेते हैं या मुतअल्लिका बस लेते हैं, तब ही अपनी मंजिल पर पहुँचते हैं। बाकी चीज़ें सानवी हो जाती हैं, बस कंफर्टेबल है कि नहीं, तेज़ चलती है, आहिस्ता चलती है, अंदर का इंटीरियर माहौल कैसा है, किस में वीसीआर लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, किस में चैनल चल रहे हैं, ये बाकी गैजेटरीज़ है। आपका जो मेन कंसर्न है वो ये होता है कि मैंने अपनी मंजिल के ऊपर पहुंचना है। बाकी हर एक के रिसोर्सेज हैं, कोई ज़्यादा बेहतर कंफर्टेबल लेवल अचीव कर लेता है, कोई दूसरा। अब यहाँ पर आपको भी इसी तरीके से अगर आपको मतलूब है तो फिर आपने इंश्योर करना है कि आपने इंस्टीट्यूशन का चुनाव उसके मुताबिक करना है। अभी यहाँ पर भी इसी तरह वैरायटी बेशुमार मौजूद है और हर दुनिया में कहते हैं ना, किचन में अगर छुरी पड़ी हुई हो तो छुरी से गला भी काटा जा सकता है और छुरी किचन के कामों में भी काम आती है। तो हर चीज़ दुनिया में मस्बत और मनफी रोल मौजूद हैं, वो रहेंगे। जहाँ रहमान है वहाँ शैतान भी मौजूद है। आपको ये ज़हन में रखना चाहिए, जहाँ रहनुमा है वहाँ राहज़न भी मौजूद हैं। तो चॉइस आपकी है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आर चॉइसेस डिसाइड्स आर फेट। हमने जब चॉइस करनी है अपनी कि मुझे कंपनी कौन सी मुयस्सर हो, तो मेरी चॉइस ही ये फ़ैसला उसी दिन कर देगी कि मैं आने वाले दिनों में अपनी फैमिली के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने कम्युनिटी और मुल्क के लिए अच्छी नेकनामी का बाइस बनूंगा या बदनाम होने का चांस है। उधर गारंटी है, इधर चांस है। क्यों कि बहुत दफ़ा आप गलत काम कर रहे होते हैं लेकिन अल्लाह आपके पर्दे रखता है, आप एक्सपोज नहीं होते। सोसाइटी के अंदर ये पैटर्न आपने गौर किया होगा कि बुराइयां करने वाले बेशुमार हैं लेकिन सारे के सारे एक्सपोज नहीं हो पाते। ये अल्लाह की रहमत का एक ख़ास पहलू है जिस पर अल्लाह का शुक्र अदा करने की भी ज़रूरत है और फ़िक्रमंद होने की भी ज़रूरत है कि मेरी तमाम बदअमालियों के बावजूद मेरा रब मुझे पब्लिक के सामने रुस्वा नहीं करता। तो ये अंडरस्टैंड करने की बात। तो फिर इसका शुक्र अदा करने का जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि जो नस्ल आपके हाथ में दी है तो आपने अपनी चॉइस से तो नहीं ली है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपका जोड़ा बनाया।
اس نے پھر آپ کو یہ نعمت دی، تو یہ نعمت ایک رسپانسبلٹی ہے آپ کے اوپر. اس رسپانسبلٹی کو آپ نے بدرجہ اتم پورا کرنا ہے، اور اللہ نے اس کو عبادت قرار دیا ہے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ قرار دیا ہے. آپ دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں گے تو آپ کے کام آئے گا. تو آلویز سلیکٹ کریکٹ اینڈ رائٹ انسٹیٹیوشن. اس کی چوائس کرتے وقت یہ بہرحال آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ سب سے پہلے کریکٹر آف دی ٹیچر کا جو جرنل کنڈکٹ ہے اس کو ضرور پیش نظر رکھے. اسلامک یونیورسٹی پاکستان میں ہے، مجھے اس کا ایکسپیرنس ہوا، ہمارے بھی بچے بڑے ہوئے تو اس میں انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا، تو اندازہ وہاں سے ایک بات پتہ چلی. وہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے بائی دی نیم آف اصول الدین، وہاں پر بھی اسی طرح کنفیوژن کریٹ کرنے والوں نے بہرحال کنفیوژن کریٹ کی ہوئی ہے، اور ان کا پورا زور ہے اس بات کے اوپر کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس اصول الدین ڈپارٹمنٹ کا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کہیں پھینک دیا جائے، کیونکہ فنانسڈ ہے، اور شاید ابھی تک جو فنانس کرتے ہیں ان کا ابھی تک ان کے اوپر دباؤ موجود ہے. اگر وہ اور یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس دباؤ سے نکل جائیں، اگر نکل گئے تو پھر یہ اس کو بھی ویسا ہی بنا لیں گے جیسے انہوں نے باقی دنیا ابھی تک جتنی انگریس حاصل کر کے وہ ساری ہمارے کسٹمز ٹریڈیشنز اور ان کا دیا پانچا کر دیا ہے. ہاں، اور اس اصول الدین کی آپ بیوٹی دیکھیں، وہ اتنا چھوٹا سا ہے. وہاں کا جو ٹیچر ہے وہ جب کلاس میں آتا ہے تو وہ خواتین کا جو شعبہ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں پر کلاس ہو رہی ہوتی ہے تو بچیاں نقاب میں بیٹھی ہوتی. ٹیچر جب انٹر ہوتا ہے تو سب سے پہلے نوک کرتا ہے، ریاکشن ٹائم دیتا ہے، اینڈ دین انٹرس. ٹیچر جب وہاں پر تعلیم دے رہا ہوتا ہے، اگر میل ٹیچر ہے فار ایگزامپل، تو وہ انشور کرتا ہے کہ وہ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ سے اجتناب کرے. یہ پراپر میں آپ کو فیڈ بیک دے رہا ہوں. تو اسی طریقے سے پھر کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں یا کچھ سکولز ایسے ہیں جنہوں نے انہی بنیادوں کے اوپر، پاکیزہ بنیادوں کے اوپر، حیادار بنیادوں کے اوپر انہوں نے اپنے انسٹیٹیوشنز بنا رکھے ہیں. تو یہ جو بھیڑ چال ہے نا، اس سے اگر آپ مجتنب ہونے کی قوت رکھتے ہیں تب ہی آپ یہ کر سکیں. زمانہ کرتا ہے لوگ کیا کہیں گے، اگر آپ اس کنفیوژن کا شکار رہے تو آپ کبھی بھی نسلوں کی تعمیر اس نہج پر نہیں کر پائیں گے جو آپ کی تمنا ہے. یہ وہ خواہش ہے، تو کہتے ہیں نا جہاں خواہش موجود وہاں راستہ موجود. یہاں پر شعر ہے بڑا زبردست قسم کا، وہ آپ کی مدد کرے گا. نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، ککر اتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. یہ جو آپ کی اولاد ہے یہ آپ کے لیے انگور کی بیل ہے، اس کے اوپر خوبصورت خوشے لگیں گے، یہ نسل آگے بڑھے گی. تو آپ نے اگر اس بیل کو کیکر پہ چڑھا دیا تو ہوا چلے گی، اور جو بھی اس پہ خوشے لگیں گے وہ سب کے سب، ہر گچھا جو ہے نا وہ زخمی ہو جائے گا. اور زخمی حالت میں اس کی حالت کیا ہوگی وہ آپ خود اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تو اس لیے ان کی تعمیر بہت اچھی کیجیے. ٹیچرز کے ساتھ کنٹینیوس رابطہ رکھیے، ان کے ساتھ ہونے والے بچوں کے ہر ڈائلاگ کی فیڈ بیک اسپیئر کیجیے ایٹ ٹائم، تاکہ آپ کے بچے اس فیڈ بیک کو آپ کو دیں، اور جب دیں تو آپ اپنی فراست سے اس کے مطابق بچوں کو گائیڈ کریں کہ وہ اس کو ہینڈل کریں. اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں، میں ایسے ایک والد سے واقف ہوں کہ ان کا اب فار ایگزامپل اب اگر آپ غور کریں تو ہمارے انسٹیٹیوشنز میں، اور یہ جو کانوینٹ ٹائپ جو جن کو مشنری سکول کہا جاتا ہے، لفظ ہی دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ وہ مشن پر ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہر ایک نے کان لپیٹے ہوئے ہیں، اور ہماری بہترین ایلیٹ ان جگہوں کے اوپر ان انسٹیٹیوشن میں اپنے بچوں کو پڑھاتی ہے. تو لیکن ان کی آپ دیکھیں ٹیچر جو آئی ہوگی، ان کی ٹیچرز بھی ڈسپلن ہیں، اور وہ خود بھی وہاں پر اوباش قسم کے اور اخلاق باختہ لباس نہیں پہنتے، بند سمر کر کسی جیسے پارٹی کے اوپر جا رہے ہیں یا کسی ویڈنگز پہ جا رہے ہیں. اس طرح ٹیچرز بچوں کو پڑھانے نہیں آتی، اور وہ بہت ان کے پرسر دیکھیں جو ان کا مین جو نیوکلیس ہے وہ ہے. اسی طریقے سے یہ بیسک کنڈکٹ ہوتا ہے، اس سے بچہ ڈیولپ ہوتا ہے. سوشل میڈیا کے اندر آپ کے رشتوں کو پامال کرنے کے لیے کتنی ویڈیوز بن رہی ہیں، کوئی ٹک ٹاک بنا رہا ہے، کوئی ویڈیوز بنا رہا ہے، صبح شام لگے پڑے ہیں، اور اس میں آپ کے مین سٹرکچر کو سٹرائک کیا جا رہا ہے.
ماں اور باپ کے رشتے کو، اس کی حرمت کو، بیٹی اور ماں کی حرمت کو، بھائی اور بہن کی حرمت کو، وہاں پر عجیب و غریب قسم کے ڈائلاگز والے، جو وہ پرانے لاہور کے یا ان علاقوں کے اندر یہ جو سٹیج ڈراموں میں واہیات ڈائلاگ ہوا کرتے تھے، اس قسم کے جوکس کریک کیے جا رہے ہیں. اور وہ ویڈیوز جب وہ مارکیٹ میں آتی ہیں تو وہ جتنے بھی یوتھ ہوتا ہے اس کی پروگرامنگ کرتی ہے، تو وہ وہاں دیکھتے ہیں، تو پھر اس کو وہاں استاد اور اسٹوڈنٹ کے احترام کو بھی اسی طریقے سے ٹارگٹ کر دیا گیا. تو پھر لازمی بات ہے، پہلے یہاں سے اس کی پروگرامنگ ہوئی ہے، پھر وہ ادھر جاتا ہے تو اس کو ٹیچر ویسی ہی ملتی ہے اپنے کنڈکٹ میں. تو جب وہ کنڈکٹ میں ملتی ہے ویسی، تو وہ سمجھتا ہے کہ بس مجھے بیہیو بھی پھر ایسا ہی کرنا ہے. انفارچونیٹلی یہ ہو رہا ہے، بہت میسیولی ہو رہا ہے. کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ ہیں یہ جو سو کالڈ انلائٹنڈ ماڈریٹس جنہوں نے اپنا نام رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، روشنی کے علمبردار اور میرا جسم میری مرضی اور اس قسم کے جو ایجنڈوں کو فروغ دیتے ہیں اور بحث مباحثوں میں صبح شام دلائل دیتے ہیں. نیت ہوتی ہے، پردہ دل کا ہوتا ہے، پردہ آنکھ کا ہوتا ہے، عجیب و غریب قسم کے دلائل دیتے ہیں. کس کو دلائل دے رہے ہیں؟ آپ مجھے دے رہے ہیں، اوکے فائن، آپ مجھے چپ کرا دیں گے، آپ مسٹر ایکس کو چپ کرا دیں گے، اس کو چپ کرا دیں گے. آپ کو احساس ہی نہیں ہو پا رہا کہ آپ اپنے روزمرہ کے ان ڈائلاگز میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارک کی نفی کر رہے ہیں. تو جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلال قرار دیں، آپ اس کو حرام قرار دے رہے ہیں، اور جس کو وہ حرام قرار دیں اس کو آپ حلال قرار دے رہے ہیں. تو آپ بتائیں آپ کدھر جائیں گے؟ جواب کہاں پر دیں گے؟ کیسے دیں گے؟ تو اس کی نحوست، اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ بڑی آٹومیٹک ہے، بڑی سائنٹیفک ہے. پیپل آر سفرنگ. آپ کی وجہ سے کسی کا بچہ بچی اگر سفر کرے، آپ کا اپنا بچہ بچی سفر کرے، بوتھ ویز یہ ڈیزاسٹرس ہے. تو اس بات کو آپ انشور کریں. ٹیچرز کے ساتھ آپ کا انٹریکشن انشاءاللہ تعالیٰ چیزوں کو کنٹرول کرے گا. تو اس طرح کے میں ایک والد سے واقف ہوں، اس کی بچی بہت کلاس 3 میں پردہ کرتی تھی. تو اچانک ایک دن اس نے گھر میں کمپلینٹ کی کہ جی وہ وہاں پہ، وہ کانوینٹ میں پڑھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ کوئی پرسر جو ان کی سپروائزر ٹائپ ہوتی ہے، وہ اس کو روزانہ اس کو کوئی درد ہوتا ہوگا بہت زیادہ. کرسچن تھی وہ، تو وہ کہتی تھی کہ اس کو بچی سمجھتے ہوئے اس کو وہ زد و کوب کرتی تھی اور کہتی تھی کہ تم یہ پردہ یہ مت اسکارف پہن کے آیا کرو، اور اس کو ڈسکریج کرتی تھی. تو بچی کی کیونکہ تربیت ہوئی تھی، اس نے گھر آ کے بتایا. تو وہاں پر باپ نے یہ نہیں کہا اچھا میں جا کے ہینڈل کرتا ہوں، نو، اس نے بچی کو حوصلہ دیا کہ گو اینڈ ٹاک ٹو پرنسپل. پھر بچی باپ کے حوصلے پہ گئی، اس نے پرنسپل کو بولا کہ مجھے آپ کو کوئی آبجیکشن ہے کہ میں یہ اسکارف کروں؟ تو ڈیفینیٹلی وہ بڑے شاطر لوگ ہیں اس حوالے سے، انہوں نے کہا جی نو وی ڈو ناٹ ہیو اینی آبجیکشن. تو اس نے اس کی کمپلینٹ کی، اس نے کہا نو ایشو، آپ ریگولرلی پہن کے آئیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں ڈسٹرب کرے گا. اس پر بچی اتنی ایلیویٹڈ فیل ہوئی، اور اس کے بعد وہ حفظ کرنے چلی گئی. اس نے اسکول 5th کے بعد چھوڑ دیا، اور وہ اتنی ڈٹرمنڈ، اور اس سے اس کا اتنا حوصلہ بڑھا کہ جب وہ اپنا حفظ مکمل کر چکی تو اس نے باقاعدہ والدین سے ڈیمانڈ کیا کہ میں اسی اسکول میں پھر جانا چاہتی ہوں، تاکہ میں وہاں پر آئی ہیو نو ایشو، میں ان چیزوں کو انشور کر سکتی ہوں. دلیری آ گئی اس کے اندر. تو آپ نے اپنے بچوں کو ہر وہ چیز، ان کو تربیت دیں، ہر لحاظ سے ان کو تربیت دیں کہ کیا کیا حرکتیں آپ کے ساتھ اس ٹائم پیریڈ میں ہو سکتی ہیں. معاشرے میں جو برائی ہو رہی ہے، کسی بھی بچے کے ساتھ ورس ترین سے لے کے مائنر سے لے کے میجر تک، ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ، یاد رکھیں وہ آپ کے بچے کے ساتھ ہو سکتی ہے. تو اس کا جو ایوائڈ کرنے کا طریقہ، کبھی ٹیکن فار گرانٹیڈ نہ سمجھیں. بچیوں کے معاملے میں عام طور پہ لوگوں کا ہوتا ہے ہمیں بڑا ٹرسٹ ہے اپنی بچی پہ، ہماری بچی نہیں ہے، بچہ ہے. یہ عجیب و غریب ڈائلاگس ہیں. وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس پر اعتبار کیا اس نے جہالت کی. آپ نیچرل ٹینڈنسیز کے ساتھ چلیں. اینی تھنگ ہیپننگ ان دا ورلڈ کین ہیپن ود یو انلیس یو آر پریپیئرڈ فار دیٹ. جب آپ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں، ان کا وقت لیتے ہیں، ان کو بتائیں کہ بیٹا اس طریقے سے کوئی آپ کو اپروچ کر سکتا ہے،
इस तरीके से आपको कोई डिसीव कर सकता है। जब ये काम आपके साथ होने लगे तो आपके पास ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आप इख्तियार कर सकते हैं। आप शाउट कर सकते हैं, आप दूसरे की मदद ले सकते हैं, आप किसी एक सिमत में भाग सकते हैं बाय येलिंग, और आप अपने किसी बंदे से रुजू करके कहीं पर कोई चीज़ करके आप किसी को काट सकते हैं। अगर उसने आपको पकड़ा है तो उसको बताएंगे तो वो ठीक टाइम पर उस बंदे को काटेगा, और शायद वही एक गुर उसके काम आ जाए और वो एक बहुत बड़ा आपका फैमिली डिज़ास्टर आपसे बच जाए। फिर इससे आप उसके दिल में अच्छाई और बुराई का शऊर पैदा कर रहे हैं। नाउअडेज इतना सिलेबस बना दिया गया कि गधे की तरह बच्चे लादे हुए होते हैं, बाकायदा उन्होंने इतना हैवी वेट उठाया हुआ होता है। तो इस सारे सिलेबस के ऊपर टीचर्स डज नॉट हैव टाइम। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि जब रहनुमा सोते हैं तो आवाम को जागना पड़ता है, और आई थिंक हम कुछ इसी किस्म की कैफियत का काफ़ी अरसे से शिकार हैं कि हमें जागना है वालिदैन की हैसियत से, और अगर हम ना जागे तो हमारी नस्लें हमारे हाथों से घूम जाएंगी। बल्कि हमने बहुत सारी इंतहा दर्जे की बदअखलाकियों को विटिंगली और अनविटिंगली एक्सेप्ट कर लिया है। अब हमारे लिए कोई ऐब नहीं है कि एक बाजारी औरत का जो पैटर्न ऑफ लाइफ है, और अगर हमारी अपनी फीमेल उसी पैटर्न पर है, हमें कोई इशू नहीं है। हम कहते हैं नहीं वो है, हमारी बहुत अच्छी है। भाई जब बिहेवियर एक है तो फिर अच्छा कैसा रह गया? बिहेवियर हैज़ टू बी, और फिर मयार हमेशा एक रख लें जो अनडिस्प्यूटेड है। आप मुझे देखकर डिस्प्यूट कर सकते हो, यार ये तो लोग ऐसे ही हैं, बातें करते रहते हैं, इनको तो पता ही नहीं है ज़माना कहाँ पे चला गया। आप चांद पे पहुँचने की बातें शुरू कर देते हैं, आप कहाँ की बातें शुरू कर देते हैं। आप याद रखें कि किसी चीज़ को भी इख्तियार करते हुए ये शेर आपको ज़रूर आपकी मदद करेगा। रोशनी के शौक़ में ऐसा कनाने शहर, इतने न दर बनाओ कि दीवार गिर पड़े। आपको हर कदम पर अपने आपके बच्चे को एग्जैक्टली इतना कॉन्फिडेंस बच्चे और बच्ची को मिला होना चाहिए कि वर्स्ट तरीन हैपनिंग टू हर, शी मस्ट हैव कॉन्फिडेंस कि वो वालिद और वालदा के साथ आके इमीडिएटली शेयर करें। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजीज़ बहुत सारी सो कॉल्ड, मैं इसके ऊपर एक अलग हमारी सीरीज़ चलेगी कि हम इसको डिफ़ाइन करेंगे कि द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ के अंदर जितनी भी ये जिसको आपने तरक्की का नाम, डेवलपमेंट का नाम दे दिया है, इज़ द डेवलपमेंट कर्स फॉर अस और इट इज़ अ फैसिलिटी फॉर अस। गौर करने की ज़रूरत है। तो वो एक अलग कहानी है, उसको इंशाअल्लाह ताला हम एक और पूरा सीज़न लॉन्च करेंगे और उसके अंदर हम इसका एनालिसिस पेश करेंगे इंशाअल्लाह। तो कहने का मतलब है कि फिर ये मोबाइल्स आ जाते हैं, इन मोबाइल्स को बहुत जल्दी टैबलेट्स आ जाते हैं, फिर सुपरियॉरिटी और इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। इंस्टीट्यूशंस ने बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूशंस रह गए हैं जिसके अंदर सख्त प्रोटोकॉल है कि कोई ऐसी गैजेटरी अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी लेवल पे तो बिल्कुल ही तबाही हो चुकी। वहाँ पर हालांकि वो टाइम है सही मानों में डिसिप्लिन का, लेकिन अब सोचने वाली बात है कि बच्चे और बच्चियाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं या मॉडलिंग के लिए जा रहे हैं। They are worse than they are behaving far ahead of models। और वहाँ पर इंसान जब जाता है तो बस सिवाय शर्म से पसीना पसीना होने के मेरा ख्याल है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाती। तो हैरानगी इस बात पे है कि वो किसी की तो बेटियाँ हैं, वो किसी के तो बेटे हैं जो इस तरह बिहेव कर रहे हैं, और वो वालिदैन का क्या माइंड सेट है, मतलब क्या ब्रेन वॉश्ड है, किस तरह का माइंड सेट है कि वो खुली आँखों से इस बेहुरमती को देखते हैं। इसके बावजूद वो ना सिर्फ उसको अप्रिशिएट करते हैं बल्कि वो उसको फ़रोग़ देने की बात करते हैं और दूसरे को एब्यूज़ करते हैं कि आप लोगों को शऊर नहीं है। ये तो दीन के साथ साथ दुनिया भी चलती है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि याद रखना है कि आपको जो नुकसान देने वाली चीज़ है, दैट इज़ जस्ट लाइक अ स्टिंकिंग रैट। कहीं पर अगर चूहा घर में मरा पड़ा हो तो बदबू उठेगी। तो वो बदबू जब आती है तो कहीं आप साथ एक अच्छी सी
پوائزن فریگرنس پرفیوم کی بوٹل رکھ دیں یا اس کو اسپرے کر دیں اور بولیں کہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یہ زندگی کی ریالٹی ہے بدبو بھی، سو لیٹ دس ریٹ بی ہیئر۔ کبھی کہا ہے ایسا؟ نہیں، آپ کبھی نہیں کہیں گے۔ تو جب تک آپ برائی اور اچھائی کو کٹ نہیں کریں گے آپ کی جان بچنے والی نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد مبارک ہے، جب برائی اور اچھائی اکٹھی ہو جاتی ہے تو برائی حاوی آ جاتی ہے، اس کو اس سے جدا رکھنا ہے۔ یہ میں نے کپڑے پہن رکھے ہیں، اس کے اوپر اگر بلیک سپاٹ آئے گا فار ایگزامپل تو 10 میل سے نظر آئے گا، شاید میں جب تک اس کو دھو نہ لوں دوبارہ نہ پہننا پسند کروں۔ تو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ آپ اگر وہ کہتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چلے وہ بھی ساتھ ساتھ چلے، نہیں، آپ کو اپنی کلیئرٹی کے ساتھ، پاکیزگی الگ چیز ہے، خوشبو الگ چیز ہے، بدبو الگ چیز ہے، حیا الگ چیز ہے، بے حیائی الگ چیز ہے۔ جب تک ان کو آپ نے بچے کو وضاحت کے ساتھ، بہت ڈیلی ریمائنڈرز کے ساتھ، ڈیسنٹلی ایسی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اس کو دکھائیں، ایسے کارٹون اخلاق پروگرام والے ان کو دکھائیں تاکہ وہ اس سے فلاح پائے، اور اس کو وضاحت کریں یہ سننا ہے یہ نہیں سننا ہے، یہ دیکھنا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے، یہ بولنا ہے یہ نہیں بولنا ہے، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے۔ یہ ہیں وہ باتیں جب آپ کا بچہ اسکول میں جانے لگے تو اب آپ اس کو اسکول تو بھیج ہی رہے ہیں، میرے حساب میں آپ اس کو وار زون میں بھیج رہے ہیں، اور اگر وار زون کے آپ نے اس کو سٹینڈرڈ پروسیجر نہیں بتائے اور بھیج دیا تو اس کے ساتھ وہی ہوگا جو ایک انٹرینڈ سولجر کے ساتھ ہوتا ہے، کہ اس کو خبر بھی نہیں ہوگی اور اس کے ماتھے کے بیچ میں ایک گولی آئے گی اور اس کا سوراخ کر دے گی۔ جسم نہیں مرا کرتے، روحیں بھی مرتی ہیں، دل اندھے ہوتے ہیں، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا وہ جی ہمیں تو سب معلوم ہے تو کرتے کیوں نہیں ہیں؟ تو اس لیے دل کے اندھے پن سے اپنی اولاد کو بچانا ہے، اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے بی ویری ان کلوز کانٹیکٹ ود دیم، ان کے ہر بات میں انٹرسٹ لیجئے، ان کو اچھی بریفنگ دیجئے، تو انشاءاللہ اس وار زون میں وہ بہت اچھا فائٹر بنے گا، بہت با اخلاق رہے گا، ہر ایک کے بال نہیں نوچتا پھرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کا جب اپنا لیول اچھا آئے گا تو وہ پھر ہر ڈیبیٹ اور ہر جگہ پر ٹاک شو میں جس جگہ پر بھی وہ بیٹھے گا وہ بہت ہی وہ جس کو کہتے ہیں نا وزڈم اور فراست کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جواب دینے کا، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کا جواب دے گا اور احسن طریقے سے دے گا، خود بچ جائے گا اس کے سے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اولاد کو ہمارے دل کی ٹھنڈک بنائے اور آنکھوں کا نور بنائے۔ اس دعا کے ساتھ جلد دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، کہ ہم اس کے بعد والے مرحلوں میں جب وہ یونیورسٹی میں انٹر ہونے لگتا ہے تو پھر کیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے اوپر ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔